من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اس آیت مبارکہ میں اور اگلی آیات مبارکہ میں اس سے پیچھے بھی سارا یہودیوں کے متعلق بیان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے کچھ عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے. وہ عہد جو ہیں مدینہ منورہ کے یہودیوں کو یاد کروائے جا رہے ہیں کہ یہ عہد تم سے لیے گئے تھے اور تم ان پر کاربند نہ رہے، تم نے ان سے منہ پھیر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. میں کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. پوری کائنات میں عبادت کی مستحق ذات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جی سجدہ بھی اسی کو جائز، سجدہ تعبدی عبادت والا سجدہ، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو بندہ حرام کا مرتکب ہے. اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرتا ہے تو بندہ مشرک ہے، مومن نہیں ہے وہ. اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اولیاء اللہ کے مزار پر جائے تو وہاں پیچھے کھڑا ہو جائے، نہ مزار کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ بوسہ دے، نہ وہاں جا کے جھکے، نہ ان کا طواف کرے. یہ سب چیزیں حرام ہیں، سب چیزیں منع ہیں. یہاں دیکھو جس کو دیکھو وہ جناب قبر کو معانقہ کر رہا ہوتا ہے. جو باپ کو سلام کرنے کا روادار نہیں ہے وہ بابے کی قبر کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہے. ہم قبر کو دبا رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کو میں نے خود دیکھا قبر کو دبا رہا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے بزرگ ہیں اتنے عرصے سے پڑے ہوئے تھک گئے ہوں گے. اندازہ لگائیں. میں نے کہا جو بیچارہ قبر میں پڑا تھک جائے اس کا پھر گلا دبانے والی بات ہے. وہ بزرگ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے بھائی. اگر کوئی اور بندہ ہے تو قبر دبانے سے اسے کوئی نفع نہیں ہوگا. نہ اسے نفع پہنچانا چاہتے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرو، اس کے اصالہ ثواب کے لیے کچھ کرو تم، تاکہ اسے بھی نفع ہو. قبر کو دبانے سے کیا ہوگا؟ آج ہم نے بڑے سارے کام ایسے ایجاد کر لیے ہیں جس سے قبر والے کو کوئی نفع نہیں، کوئی نفع نہیں. قبر والے کو پتہ نہیں انہوں نے قبر کا غسل کہاں سے نکال لیا ہے. سارے پیر پھکڑ کٹھے ہو کے جناب وہ قبر کو غسل دے رہے ہیں. بتائیں اس کا قبر والے کا مشن جو ہے نا اس پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں، رتی برابر بھی عمل نہیں اس پر. جو کچھ بیچارہ قبر والا بزرگ کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے ذرہ برابر عمل نہیں ہے اس پر، لیکن قبر کو غسل دے رہے ہیں. یہ داتا صاحب رحمہ اللہ چلے جائیں آپ، لوگ پتہ نہیں ہزاروں من وہاں پہ آ کے گلاب جمع کروا جاتے داتا صاحب کو غسل دینا. بھائی یہ کہاں سے نکالا بھی تم نے؟ پوری شریعت اسلامیہ میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی قبر کو غسل دینا تم نے. ہاں جی، اور وہ بھی آر کے گلاب کے ساتھ. بہت ساری چیزیں انہوں نے ہندوؤں سے لی ہیں. جیسے ہندو کرتے انہوں نے بھی پکڑ لیا، وہ پھر دھونی، وہ فلانی، وہ ڈمکانی. آپ دیکھیں نا ہندو کی کوئی بھی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں. ہاں وہ مورتیوں کو پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں. ساری چیزیں لے آئے ہیں یہ. ایسے اندھے صوفی ہیں، جاہل صوفی ہیں ہمارے یہاں ہیں. جو کچھ ان کو دیکھا اپنے چچاؤں کو وہی شروع کر دیا انہوں نے. رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جتنا یہ بزرگوں کی قبروں کو بیچ رہے ہیں نا یہ قبر فروش ہیں. کیا ہیں؟ قبر فروش ہیں. آج بابے کا عرس، آج بابے کا غسل، آج بابے کی دھونی، آج بابے کی فلانی، آج بابے کی فلانی، اتنی چیزیں نکال دی ہیں. توبہ نعوذ باللہ. بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے بھائی یہاں سے نکالا تم نے کہاں سے ہے؟ شریعت تو وہی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے. تم نے کہاں سے نکالی اتنی ساری باتیں؟ آگے جا کے اسی آئے مبارکہ میں آگے جا کے بات کھلتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
میں کہ تم سے عہد لیا گیا تھا تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی جی، وبالوالدین احسانا، اور تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ الا اللہ اور وبالوالدین درمیان میں یہ کہا کف، ٹھہر جا، یہاں کیا کر، ٹھہر جا، یہ نہ سمجھنا کہیں کہ عبادت رب کی کرنی ہے تو والدین کی بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی رب ہے تو والدین بھی تیرے رب ہیں، مجازی طور پہ پالنے والے تو ہیں نا والدین، ماں بھی پالنے والی ہے، باپ بھی پالنے والا ہے، حقیقت میں دینے والا رب ہے، لیکن دنیا کے اندر بظاہر آنے کا سبب یہی ہے۔ اور جناب جب یہ کوئی چیز اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اس کے منہ میں ڈالنے والے بھی والدین ہیں، اس کی خدمت کرنے والے بھی والدین ہیں۔ میں کہ مجازی طور پر پالنے والے یہ ہیں، میں یہ نہ ہو کہ انہیں بھی خدا مان لینا، تم ان کی بھی عبادت شروع کر دینا، میں نہ ان کی عبادت نہیں، یہاں میں کیف، ٹھہر جا، پھر آگے پڑھو بالوالدین احسانا، عبادت رب کی ہے، احسان والدین کے ساتھ ہے، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ احسان کیا ہے؟ ہر الٹی سیدھی بات جو بھی کہتے جائے مانی جائے نہ، یہ احسان نہیں ہے، وہی بات مانی جائے گی جس کی شریعت اجازت دے گی۔ کیوں؟ جیسے ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بات کہیں اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، عین شریعت کے موافق ہو، تو باپ کی بات مانی جائے گی، ماں کی نہیں مانی جائے گی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ باپ کی بات مانی جائے گی، ماں سے معذرت کی جائے گی، معافی مانگی جائے گی ماں سے۔ ماں کے باپ کی بات ماننا ضروری تھا، کیوں؟ میں نے باپ کی بات اس لیے مانی ہے کہ وہ تیرا بھی حاکم ہے، میرا بھی حاکم، میں اور تو ہم دونوں اسی کے محکوم ہیں، میں اور تو ہم دونوں اسی کے غلام ہیں، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی، ابا جی کی، آپ کی بات نہیں مانی، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو جب جہاں پہ ماں اور باپ دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے کسی بات میں، تو وہاں پر باپ کی بات ماننے کا حکم ہے، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ماں محکوم ہے اور یہ بھی محکوم ہے۔ تو محکوم کی بات نہیں مانے گا حاکم کے معاملے میں، حاکم کی بات کو چھوڑ کر محکوم کی بات نہیں مانے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو جب بات ماں باپ میں اور رب میں آ جائے، وہ تو حاکم اعلیٰ ہے، جہاں پہ رب کچھ اور کہے، ماں باپ کچھ اور کہیں، رب کا حکم کچھ اور ہو، ماں باپ کا حکم کچھ اور ہو، تو وہاں پر ان دونوں کی بات چھوڑ دی جائے گی، رب کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ جیسے ماں محکوم تھی، بیٹا بھی محکوم تھا، تو حاکم باپ تھا، باپ کی بات مانی۔ یہاں پہ ماں بھی محکوم، بیٹا بھی محکوم، باپ بھی محکوم، کس کا؟ یہاں حاکم رب بن رہا ہے، یہاں حاکم کون ہے؟ رب ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ رب کی مانی جائے گی، ان کی مانی جائے گی۔ اور خاص طور پر جب بات عبادت کی ہو تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں کہ لا تأخذہما، میں کہ نہ اب ان کی بات نہیں ماننی۔ جب بات رب کی آ جائے اور والدین کی آ جائے تو میں کہ پھر تم نے رب کی بات ماننی ہے، ان کی بات نہیں ماننی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں کیا کہتے ہیں، میری ماں نے کہا تھا داڑھی منڈوا دو، تو ماں کی بات، ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے، میں نے کہا وہ جنت جس نے رکھی ہے وہی نہ دے، تو پھر مالک نے جس نے جنت رکھی ہے اسی نے کہا ہے کہ تم میری نافرمانی کر کے اپنی جنت سیدھی کرتے رہو۔ کون سی جنت سیدھی ہوگی تمہاری بھائی؟ میری ماں کہتی تھی کہ تم دین کا علم نہ پڑھو، میری ماں کہتی تھی تم مسجد میں زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، مسجد میں جایا کرو، مسجد کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو، میری ماں یہ کہتی تھی۔ تو نہیں بھائی، جب بات رب تبارک و تعالی کی اور والدین کی آئے گی یا کسی بھی بندے کی آئے گی بات، تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ رب کی بات مانی جائے گی، کیونکہ رب حاکم اعلیٰ ہے۔ رب کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ۔ وبالوالدین احسانا، میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب بتائیں یار ذرا، جب رب کے بعد بندے پر سب سے زیادہ احسان اس دنیا کے اندر کسی کا ہے تو والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ رب کے بعد رب دینے والا، رب پیدا کرنے والا، اور یہ دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ جب دنیا میں آنے کا سبب والدین جو ہیں، جب ان کو سجدہ جائز نہیں، جب ان کی عبادت جائز نہیں، تو پھر کسی اور کی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا تو کہ جب حکم میرا آ جائے اور ان کا حکم آ جائے والدین کا، تو پھر میرے حکم کو ماننا، ان کے حکم کو نہیں ماننا۔ تو پھر آج اس دنیا کے اندر یہ لیڈر، یہ دنیا کے جو لیڈر ہیں، یہ لوگ اور پیر
پیر جو ہیں سارے یہ اپنے آپ کو مطاع بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ بنا کے بیٹھے ہیں، یعنی ان پیر کے سامنے رب رسول کی نافرمانی ہو تو انہیں برداشت ہے، ان کی نافرمانی ہو تو انہیں برداشت نہیں ہے۔ تو بتائیں انہوں نے پھر اپنے آپ کو رب سے اعلیٰ مانا یا نہیں مانا؟ ایک پیر کی ناک کے نیچے لانگری بیٹھا نماز ہی نہ پڑھے تو پیر کو برداشت ہو، پیر کہے میرا فرما بردار ہے، رب کا نافرمان تیرا فرما بردار کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھائے مجھے کوئی جی، جو رب کا نافرمان ہے۔ ایک مزار پہ میں جاتا تھا، وہاں پہ جو لانگری تھا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، 4-5 سال میں نے دیکھا اسے، اور پیر کی زبان پر یہی ہوتا تھا یہ بابا ہمارا بڑا وفادار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ رب کی نہیں مان رہا، تجھے برداشت ہے، تیری نہ مانے تو پھر تجھے برداشت نہیں، تو کہے گا یہ غدار ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ ڈمکانا ہو گیا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں انہوں نے اپنے آپ کو مطاع مانا یا نہیں مانا؟ جہاں پہ یہ حکم ہو کہ عبادت رب کی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں، یہ حکم جو ہے یہ طاعت کے تحت داخل ہوتا ہے، عبادت کے تحت داخل، طاعت جو عبادت کے تحت آتی ہے۔ تو بتائیں انہوں نے اپنے آپ کو رب سے بڑا مانا یا نہیں مانا؟ آج جس بھی آپ دربار پہ چلے جائیں یہی حال ہے، اور والدین بھی جو ہیں بچہ نماز نہ پڑھے تو راضی ہیں اس سے، بچے جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی نافرمانی کر دے، یعنی کہ ٹیوشن نہ جائے تو 1 منٹ سے پہلے باہر بھی فون پہنچ جاتا ہے، اگر ان کا باہر بھی ہو، وہاں بیٹھا اس کا جناب بی پی جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوگا جی میرا بیٹا آج ٹیوشن نہیں گیا جی؟ وہ ماں بھی شکایت نہیں کرتی کہ تیرے بیٹے نے آج پورے دن میں 1 نماز بھی نہیں پڑھی، تیرا بیٹا حقہ شیشہ پی رہا ہے، چھپا چھپا کے تیرا بیٹا نشے بھی پیتا پھرتا ہے، تیرا بیٹا پورے علاقے کا ڈاؤن بنا ہوا ہے، کسی کو بھی پکڑ کے پھینٹر لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں کرتی ماں، ہے یا نہیں ایسا؟ ٹیوشن نہ جائے تو پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان اپنی نافرمانی ہے، ہم سب سے بڑا نقصان اسے سمجھتے ہیں جب اپنی نافرمانی ہو، اپنی نافرمانی ہو، رب کی نافرمانی کو بڑا نقصان ہی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے دلوں کے اندر اگر اہمیت ہے تو اپنے حکم کی، اہمیت ہے تو پیر کے حکم کی، اہمیت نہیں ہے تو رب کے حکم کی نہیں، اہمیت نہیں ہے تو رسول اللہ کے حکم کی نہیں۔ تو بتائیں پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لا تعبدون الا اللہ جو کہا تھا رب تعالی نے یہودیوں کو، تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، آج ہم کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، وذل قربا، اور قریبی رشتہ دار جو ہے نا تمہارے، قریبی تمہارے ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ کیوں؟ بندے کو جو بھی راحت پہنچتی ہے نا وہ قریبیوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، اپنے تعلق والے، دوست احباب، قریبی جو ہیں انہی کے ذریعے راحت پہنچتی ہے، انہی کے ذریعے سکون پہنچتا ہے بندے کو، وہی بندے کو تکلیف میں جناب اس کو تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں، اسے صبر کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، حق کی وصیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر بڑا زور دیا گیا کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو، اپنے قریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اپنے قریبی جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی ہے اور دوسروں کے ساتھ یاری ہیں، نہ یہ نہ ہو، اپنے قریبیوں کے ساتھ بنا کے رکھو، دوستی جو ہے نا ان کے ساتھ وہ لگا کے رکھو، تم ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے فرائض جو ہے تم پر وہ پورے کرو ہر طرح سے۔ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہیں تو وہ دو انہیں آپ کی زبانی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کرو، کہیں سفارش کرنی ہے تو وہ کرو، ان کی خدمت کرو جس طرح بھی تم سے بن پڑے۔ اور آگے کیا فرمایا، والیتاما، اور یتیموں کی بھی، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ اور آگے کیا فرمایا، وقولوا للناس حسنا، اور تم سے یہ بھی وعدہ تھا کہ تم نے بات اچھی کہنی ہے۔ یہ مدد کی بات دیکھیں، یہ بات اچھی کہنا یہ زبان کی صفت ہے، ٹانگ سے تو بات نہیں کی جاتی، نہ ہاتھ سے کو بات کی جاتی ہے، بات جو ہاتھ سے اشارے کیے جا سکتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن اصل بات کرنے کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زبان ہے۔ نہ اس پہ تیل لگے نہ پٹرول، کوئی چیز خرچ ہوتا ہے زبان پر؟ آج تک کسی نے کہا، یہ تو کہیں گے بھی بول بول کے جبڑے درد کر رہے ہیں، کسی نے یہ بھی کہا ہے زبان درد کر رہی ہے میری بول بول کے، کھا کھا کے چاہے کر لے، گرم چیز کھا لے زبان جل جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کسی سے بھی نہیں سنا کہ آج تک بول بول کے تھک گیا ہے۔ سن سن کے بندے کا کان جو ہے وہ کبھی کہتے میرے تو کان پک گئے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ آج تک کسی سے یہ نہیں سنا کہ بول بول کے زبان پک گئی میری،
یہ ضرور کہتے کھا کھا کے زبان گھس گئی ہے میری کہ نہیں، اور بولتے اتنا کہتے تیری زبان لمبی ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ زبان تھکتی نہیں، زبان نہیں تھکتی۔ کبھی دیکھا کسی کو وہ جناب پڑا وہ کیا جائے زبان تھکی ہوئی ہم نہیں جاتے، ٹانگیں تھک گئی ہیں، ہاتھ تھک گئے ہیں کام کر کے، گردن تھک گئی ہے، کمر درد کر رہی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا بھی زبان آج تکلیف میں ہے جی یہ نہیں بول سکتی آج، گلا پک جاتا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، زبان نہ کبھی بیٹھی ہے نہ کبھی یہ کھڑی ہوئی ہے، نہ کبھی اس نے احتجاج کیا ہے، نہ کبھی کسی کو تکلیف دی ہے، نہیں کہا اس نے بھی میں نہیں بولتی آج میں تھکی ہوئی ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نظام رکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم اچھی بات بھی کہو پھر اس سے، کیوں نہیں کہتے لوگوں کو تم؟ یہ وعدہ لیا تھا رب تبارک و تعالی نے ان سے، اور دنیا کائنات کے اندر سب سے اچھی بات جس کا ان سے وعدہ تھا وہی ہم سے وعدہ، یہ والا وعدہ، کیونکہ پیچھے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ہم سے بھی وعدہ ہے بھائی، رب کی عبادت، یہ ہم سے عہد نہیں لیا گیا کہ رب کی ہی عبادت کرنی ہے، رب کو چھوڑ کے کسی کی طرف نہیں جانا تم نے، اور احسان کرنا والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات تم نے کہنی ہے، اچھی بات تم نے کہنی ہے، اور اچھی بات جو ہے نا سب سے بڑی اچھی بات وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ ہے، ہاں رب تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ۔ اور اس کے بعد جو انہیں سب سے اچھی بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لائیں ان پر ایمان لانا تھا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہے، اور یہی اچھی بات تم نے لوگوں کو کہنی ہے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ خلاق کائنات نے، اچھا جی آگے دیکھیں، فرمایا رب تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، لیکن تم میں سے سارے لوگ ہی پھر گئے، الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے۔ قرآن کا مزاج دیکھیں یار، قرآن کا مزاج دیکھیں، قرآن کی انصاف پسندی دیکھیں۔ سامنے یہودی کھڑا ہے مخالف ہے، سامنے یہودی کھڑا ہے مخالف ہے، اور مخالف کے عیب گنوائے جا رہے ہیں، مخالف کے عیب گنوائے جا رہے ہیں کہ تم میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تمہیں کہا تھا کہ رب کی عبادت کرو، تم نے وہ چھوڑی، تمہیں کہا تھا کہ تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تم نے وہ ترک کیا، تم نے کہا قریبیوں کا خیال کرنا ہے، تم نے وہ ترک کیا، تم نے کہا یتیموں کا خیال کرنا ہے، تم نے وہ ترک کیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے الا قلیلا، ہاں تم میں تھوڑے لوگ تھے جو میرے حکم کے پابند رہے ہیں، جو میرے حکم کے پابند رہے ہیں، وانتم موردون، لیکن تم میں اکثریت ایسی تھی جو منہ پھیر گئے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ کسی بھی جماعت کے اندر ہر بندہ ہی بے حیا نہیں ہوتا، کسی بھی ملک کے اندر ہر بندہ بے دین نہیں ہوتا، ہاں وہاں پہ کچھ لوگ انصاف پسند بھی ہوتے ہیں، وہاں کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ تقوی کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، رب کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، لہذا ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ سب کو ہانکنا جائز نہیں ہے، ہاں سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانکنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ پکڑے کسی کو پوری جماعت کو ہی گستاخ کہہ دیتے ہیں، پوری جماعت کو ایسا کہہ دیتے ہیں، وہ پورے لوگ ہی جناب ایسے ہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم نے سارے کے دل چیر کے دیکھیں کہ سارے بے دین ہیں، سارے گستاخ ہیں، سارے ہی ایسے ہیں، یہ عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ جو عہد لیے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے، ان عہدوں میں سے کچھ عہد کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے یعنی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا رب تعالیٰ نے، تم نے کسی یہودی کو نہیں مارنا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کو نہیں قتل کرنا تم نے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نے اپنوں میں سے کسی کو ملک اپنے علاقے سے نکالنا بھی نہیں ہے، اس کے گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے، اس کے وطن سے نہیں نکالنا، کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، یہ دوسرا عہد تھا۔ اور ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ بھی تھے، تم نے اقرار بھی کیا کہ مولا ہم اپنوں میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، تم نے یہ اقرار بھی کیا اور گواہ بھی بنے تھے تم کہ تم اپنوں میں سے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، تو پھر تم نے کیا کیا؟ آگے دیکھیں جی مزید آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دو عہد ان کے بیان کیے نا جی، ایک اور عہد بھی تھا
ایک اور عہد بھی تھا اور حکم بھی تھا رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ تمہارا اپنا، تمہارے قبیلے کا، تمہاری قوم کا، تمہارے مذہب کا بندہ کہیں پہ قید ہو، تم نے اپنی طرف سے پیسے دینے اور اسے آزاد کروانا ہے وہاں سے. کوئی غلام ہو اسے آزاد کروانا ہے تم نے وہاں سے. یہ حکم تھا رب تبارک و تعالیٰ کا. 2 عہد یہ اور تیسرا عہد یہ. اب مدینے کے یہودی جو تھے، مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور مشرکوں کے 2 تھے، اوس اور خزرج. بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 2 قبیلے جو ہیں، ان کی مدینے کے 2 مشرک قبیلوں کے ساتھ حلف برداری ہوئی تھی. یعنی ایک قبیلہ یہودیوں کا اور ایک قبیلہ مشرکوں کا، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ ہو گئی چاہے وہ ہمارا یہودی کیوں نہ ہو. بنو قریظہ کا یہودی کہہ رہا ہے چاہے وہ بنو نذیر کا یہودی کیوں نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سارا کچھ کریں گے. اسے قتل کرنا پڑا تو کریں گے، اسے اپنے وطن سے نکالنا پڑا تو نکالیں گے، اس کے گھر اجاڑنے پڑے تو اجاڑیں گے. یہ عہد کیا انہوں نے. اب جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی، یہودی ایک قبیلہ یہودیوں کا مشرکوں کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے ہی مذہب کے یہودیوں پر حملہ آور ہو جاتا، انہیں قتل بھی کرتا، ان کے گھروں کو اجاڑتا، ان کی عزت برباد کر دیتا، انہیں اپنے وطن سے نکال دیتا. اور جب انہیں پتہ چلتا کوئی بندہ ان کا پکڑا گیا ہے، یہودیوں کا بندہ مشرکوں کے ہاتھ قید ہے، کس قبیلے کا؟ دوسرے قبیلے کا، جنہیں یہ قتل کرنے گئے تھے ان کے گھر، جنہوں نے قتل بھی کیا، گھروں سے بھی نکالا، سارا کچھ کیا. لیکن جب انہیں پتہ چلتا فلاں بندہ قید ہے تو پھر اپنی طرف سے پیسے دیتے، اپنے دشمن قبیلے کے بندے کو آزاد کرواتے تھے. جنہیں قتل کر رہے ہیں انہی کا بندہ قید ہو گیا ہے تو پھر اپنی طرف سے جیب سے پیسے دے کے اس بندے کو آزاد بھی کروا رہے ہیں. تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو آگے سے جواباً کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارا کوئی یہودی کہیں پہ قید ہو تو اسے آزاد کروانا ہے، تو اس لیے ہم رب کا حکم مان کے آزاد کروا رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے، لوگ جو انہیں ان کے منہ پہ مارتے تھے وہ کہتے تھے رب کا حکم تمہیں یہ ہے کہ تم انہیں آزاد کرواؤ، یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا کہ اپنے بندوں کو قتل بھی نہ کرو. تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو قتل کر دو، تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو اس کے گھر سے نکال دو، تمہارے ہتھے چڑھ جائے اس کے کھیت برباد کر دو، گھر اجاڑ دو اس کا، لیکن جب اسی کو قید دیکھو تو پھر آزاد کروانے لگ جاؤ. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ تمہارا تقوی جو ہے نا، یہ کلابی تقوی ہے. کون سا تقوی ہے؟ کلابی. کلاب کلب کی جمع ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں. کتا حرام کھاتا رہے گا، منہ کی پرواہ نہیں کرتا، منہ کی پرواہ نہیں کرتا، حرام کھاتا رہے گا. لیکن جیسے پیشاب کرنے کی بات آئے گی پاؤں اٹھا لے گا، چھینٹے نہ پڑ جائیں ٹانگ پہ، ٹانگ مبارک ہے کہیں پلیدی نہ ہو جائے. یہ تقوی کلابی تقوی ہے. کون سا تقوی ہے؟ کلابی تقوی. یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا لوگوں میں، ہاں بہت زیادہ ملے گا. فلانے پیر صاحب جو ہے نا وہ عرس کے اتنے پابند ہیں، کرونا آیا تھا عرس بند نہیں ہوا. ہاں وہاں نماز بند ہو گئی لیکن عرس بند نہیں ہوا. وہاں پہ نماز میں وقفہ آ گیا تھا لیکن عرس بند نہیں ہوا. کیا یار پیر صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا پورے ملک کے اندر یہودی کا نظام مسلط ہے، پورے ملک کے اندر یہودی کا سسٹم مسلط ہے، پورے ملک کے اندر تمہارا نظام میں معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی شے ہو تمہاری یہودی کی جناب گرفت سے باہر نہیں ہے. ہر چیز یہودی کی گرفت میں آ چکی ہے. اور پیر صاحب جو ہیں عرس کے بڑے پابند ہیں. مجال ہے تو عرس کے خلاف بات کر دے، پیر صاحب نہ بولیں پھر. ان کا حساب وہی کلابی تقوی. حرام کھاتے رہیں گے لیکن ٹانگ اٹھا لیں گے. وہ ایک بندہ ہے نا، وہ جا رہا تھا باہر گلی میں، صبح کو بندہ اپنی گائے بھینسیں لے کے جا رہا تھا تو کسی بھینس نے گوبر کر دیا بھینس نے. تو صبح آپ کو پتہ سردیوں میں گوبر سے بھی دھواں نکلتا ہے کہ نہیں، وہ بھی گرم ہوتی ہے. وہ نکلا اور اس نے کہا علاقے کی خواتین ایسی احمق ہیں، صبح ساگ بنا کے گلی میں پھینک دیے، ان کو قدر ہی نہیں ہے ساگ کی، ایسی بد دماغ ہیں اور تھی یہاں کی. بھائی اس نے 4-5 گالیاں تھوپ دی عورتوں کو، ایسی احمق ہیں اور پاگل ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، ساگ بنا کے باہر ہی پھینک دیا گلی میں. اور اس نے جناب کیا کیا، نیچے بیٹھا چوکڑی مار کے پالتی مار کے آلتی پالتی انگلی سے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. بعد میں پتہ چلا یہ تو گوبر ہے. وہ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں بچ گئے.
شکر ہے مولا تیرا پاؤں بچ کے ہے، میرے پاؤں نہیں پڑا اس کے اوپر، نہیں تو گوبر تھا پاؤں پلید ہو جانے تھے۔ اب بندہ پوچھے تو منہ پلید کر چکا بھائی ہیں، اور پاؤں بچنے پر کیوں سے شکر بھائی؟ یہ کلابی تقوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حرام پہ متفق ہیں، کفر کی حکومت پہ متفق ہیں، یہودی کے نظام پہ متفق ہیں، یہودی کے نظام تعلیم پہ متفق ہیں، یہودی کی ٹائی پہ متفق ہیں، یہودی کی ہر بات پہ متفق ہیں، لیکن پیر صاحب مجال ہے جناب۔ میں آپ کو پیچھے میں مسجد میں تھا تو نماز کے بعد جو اونچا ذکر کرتے ہیں، وہاں ایک مسئلہ آیا سامنے امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا، تو ذکر پہ پابندی لگا دی ہم نے، بھی ذکر نہیں کریں گے نماز کے بعد بھی، نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، ذکر روک دیا ہم نے۔ ایک بندہ تھا ہماری مسجد کے ساتھ ہی، ایک مولوی تھا بیچارہ، الٹا قرآن پڑھتا تھا، تو بعض اوقات ایسی آیتیں بھی پڑھتا تھا جو قرآن میں نہیں ہوتی تھی، اور لوگ راضی ہیں اس پہ، کہتے ہیں یار سر بہت ہے، شبیر شاہ کی سر لگاتا ہے وہ، سر لگاتا ہے شبیر شاہ صاحب، تو لوگ راضی ہیں اس پہ، آج تک وہیں کھڑا ہے، الٹا قرآن پڑھتا ہے وہ۔ قرآن پڑھے تو لگے ایسے کہ ابھی چھت نیچے آئی جناب، رب کا عذاب آیا، ایسا غلط پڑھتا ہے قرآن۔ ہم نے ذکر روک دیا، ایک بندے کی غیرت نہیں جاگ گئی، وہ کہنے لگا جی ذکر کیوں روکا؟ ہم نے کہا جی وجہ یہ ہے اس کی، کہتا ہے جی آپ عاشق رسول ہی نہیں ہیں، یہ اس نے کہا آپ عاشق رسول ہی نہیں ہیں جی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، اس نے کرسی اٹھائی اس طرح کندھے پہ رکھی اور روانہ ہونے لگا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے وہاں نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس کی اپنی نہیں ہوتی، تیری کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو قرآن غلط پڑھتا ہے بھائی۔ کہتا نہیں جی وہاں ہو جائے گی میری، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہے تقویٰ کہ نہیں؟ ہے ایک آج آ کے ہم جو آج کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، بہت سارے یہ اختلاف ہے علماء میں، بہرحال چھوڑیں اس بات کو، میں نہیں جانا چاہتا اس بات میں۔ تو آج ہم وہ ذکر جو کرنا مستحب بنتا ہے، بس اس ذکر کی خاطر رب کا فرض داؤ پہ لگا دیا۔ ہاں جی، تقویٰ تو ہے ایسا کہ ہم نے ایک مستحب کی جو اس کے نزدیک مستحب تھا، اس کی مخالفت برداشت نہیں کی، لیکن رب کا فرض وہ کہاں گیا؟ بڑے بڑے حراموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے منہ، اور تقویٰ ان کا کلابی کتے والا تقویٰ ان کا ہے۔ اگر ایسے لوگ نا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ گئے حج کے موسم میں، حج کے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سرکار، کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم عراق سے آئے ہیں، کوفے سے، مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں پوچھیں بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تازہ شہادت ہوئی تھی، امام حسین پاک کی، مسئلہ پوچھنے لگے۔ ہم احرام میں تھے تو مچھر مار بیٹھے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ امام حسین کو جب تم نے شہید کیا، رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کو، جگر گوشہ رسول کو شہید کیا، تب بھی پوچھا تھا کسی سے؟ مچھر مار کے پوچھنے آ گیا تم؟ یہ کون سا تقویٰ تمہارا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بارگاہ سے نکلوا دیا، تم نے مسئلے کا جواب بھی نہیں دیا انہیں۔ یہ کون سا تقویٰ تمہارا؟ آج یہاں سود کھا گئے، حرام کھا گئے، لوگوں کی پراپرٹیاں کھا گئے، لوگوں کی کوٹھیاں کھا گئے، بنگلے کھا گئے، مال کھا گئے، غریبوں کا حق، بہنوں کا حق کھا گئے، ہر چیز کھا گئے ہیں۔ حاجی صاحب بڑے بزرگ ہیں، کلخانی نہیں چھوڑتے۔ ابا جی فوت ہوئے، اتنے کلخانی پہ دیگیں پکائی انہوں نے۔ اب میں نے کہا یہ اس کا تقویٰ کلابی ہے، حضرت صاحب کتے بنے ہوئے ہیں، ہاں بہن کا حق کھا گئے ہیں حضرت صاحب، بہت بڑے کتے ہیں، یہ بولی کتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ان کا؟ آج بڑے بڑے ملا پیر جو ہیں بہنوں کو حق دبا رہے ہیں، بہنوں کو حق کھا رہے ہیں، بہن کو نہیں دیتے کوئی چیز، پرلے درجے کے خبیث بنے ہوئے ہیں۔ ہاں اب بتائیں جی، بہن کا حق کھا گیا ہے، کوئی نہیں بولا؟ کوئی بولا ہے؟ نہیں بولتے۔ اگر وہی کلخانی نہ کرے 1800 بندے بھونکیں گے، تو بتائیں ہم نے رب کے فرد کو بڑا جانا نہیں، اپنی رسومات کو بڑا جانا ہے ہم نے؟ یہ کتوں والا تقویٰ ہے یا نہیں یار بتائیں؟ یہ یہودیوں والا تقویٰ تھا، یہودیوں کا تقویٰ بھی کتے والا، ان کا تقویٰ بھی کتے والا، دونوں ایک جیسے ہیں۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم ہی ہو کہ تم اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، تم اپنوں میں سے ایک گروہ کو اس کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، اپنوں کو گھروں سے نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر اپنوں کے خلاف گناہ کے اور دشمنی کے معاملات میں ان کی مدد بھی کرتے پھرتے ہو، ان کی مدد بھی کرتے پھرتے ہو، اپنوں کے خلاف مدد کرتے پھرتے ہو تم۔
بتائیں بھئی یہ یہودیوں والی بات آج ہم میں آئی نہیں آئی؟ ہمارے حکمران رسول اللہ کے مقابلے میں گستاخوں کی مدد کر رہے ہیں. رسول اللہ کے مقابلے میں گستاخی کی عورت خنزیرہ نے. انہوں نے مدد کس کی؟ اس خنزیرہ کی. کن کی؟ باہر بیٹھے کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر. اور غداری کی ہے تو کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کے نام کا کھاتے ہیں، جس کا نام کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ غداری کی. آج انہوں نے بھی یہودی کے نظام کو پسند کیا ہے، یہودی کے سسٹم کو پسند کیا ہے. آج کہیں نا جی یار رسول اللہ علیہ السلام کی جو عطا کردہ خلافت ہے وہی لے آؤ. وہ کیسے آئے گی حضرت؟ بتائیں تو صحیح. میں نے کہا یہودی کے نظام کو کیسے قبول کر لیا آپ نے؟ میں نے کہا جہاں پہ یہودی نظام ذہنوں پہ مسلط اور حاوی ہو چکا ہو، اعصاب پر حاوی ہو چکا ہو، وہاں یہ سوال بنتا ہے کہ نظام حضور کا کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا جی؟ پوچھتے ہیں. ہم کہیں نا آپ یار یہ یہودی کا سکول سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، چھوڑ دیں جی. پھر ادارہ بتائیں جی، کو پھر آپ اپنا ادارہ بنائیں جی. ہاں جی، تمہیں اتنی پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کے ایمان کی؟ ہیں تم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر سکو؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے تمہیں درس دے رہا ہے غیرت کا، عبرت بتا رہا ہے، تمہیں بیان کر رہا ہے، تمہاری فکر کر رہا ہے. وقولوا للناس حسنا، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم بچ جاؤ، اپنے بچوں کو بچا لو. اوپر سے کھڑے ہو کے فوراً اداروں کے مطالبے شروع کر دیتے ہو. اتنے بڑے گھر تم نے کیسے بنا لیا اکیلے؟ یہودی کا سکول تم نے کیسے قائم کر لیا؟ یہودی کے سسٹم کو کیسے قبول کر لیا؟ تو جن اعصاب پہ یہودی نظام مسلط ہو چکا ہو نا، وہاں یہ سوال بنتا ہے، وہاں یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کا نظام کیسے آئے گا؟ مجھے ایک اچھا بھلا مولوی کہنے لگا، عالم تھا، وہ مفتی تھا، مجھے کہنے لگا جی آپ بات کرتے ہیں اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی، اس نظام کو چلانے والے ہیں کہاں؟ میں نے کہا علماء چلائیں گے. کہتے علماء کو کیا پتا؟ کہتے ہیں یہ حکومت کرنا یہ انہی کی بس کی بات ہے، یہ گنجے منجے اور پیپل پارٹی اور فلانی پارٹی وہی کر رہے ہیں اور وہی کرنے دے، ان کو کرنے دے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مسلح اور حکومت یہ کٹھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد لشکر روانہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، مزے کی بات ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اتنی مجھے مصروفیت ہوتی ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں اور حالت نماز میں جہاد کی صف میں درست کر رہا ہوتا ہوں. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کا فرمان ہے ذاتی، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. ماتے حالت نماز میں جہاد کی صف میں درست کر رہا ہوتا ہوں. نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ درست کر رہے ہیں، اس طرح لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اس طرح کھڑو، اس طرح کھڑو. یہ کیا ہے؟ یہ مسجد کا امام مجاہد اعظم ہے، مسجد کا امام حاکم بنا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر. آج بتائیں نا جی، ایک سکول کا چپراسی بھی اتنے خرچے میں نظام نہیں چلا سکتا. ہاں ایک مسجد کا امام تھوڑے پیسوں پر پوری مسجد کا نظام چلاتا ہے یا نہیں؟ اذانیں بھی پڑھے، کو مر جائے تو اس پہ ہنسے بھی روئے بھی. ایسے نکل گیا، واللہ کہنے کا ارادہ نہیں تھا. ہمارا کسی کے فوت ہونے پہ کوئی دل خوش نہیں ہوتا. ہاں کوئی مولوی ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ کو مرے تو ہم بھی 4 دن مرغی کھائیں، وہ والی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کرے حضور کے غلام زندہ ہی رہیں، تاکہ کافروں کی تباہی دیکھیں، کافروں کی ذلت دیکھیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا غلبہ دیکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما. یہ دعا ہر بندہ اپنی دعا میں شامل رکھے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی بھی دعا مانگا کریں. کس دن میں انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا. بہرحال یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اگر تمہارے پاس تمہارا کوئی قیدی آ جائے تو پھر تم فدیہ بھی دیتے ہو، پیسے دے کے اسے آزاد بھی کرواتے ہو، حالانکہ یہ تو حرام تھا تمہیں اسے گھر سے نکالنا. اور گھر سے نکالا کیوں ہے؟ جب گھر سے نکل گیا، باہر لوگوں نے اسے قید کر لیا، اب تمہیں پتہ چلا تو پیسے دے کے اسے آزاد کروا رہے ہو. اسے تو نکالنا ہی حرام تھا گھر سے، وہ تم نے کر لیا، اب یہ کر رہے ہو. وہ کہتے تھے چلو کچھ نہ کچھ تو مانے نہ رب کی. آگے سے پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے وہ یار ہیں ہمارے مشرک، وہ یاری بھی تو پالنی پڑتی ہے نا. بندہ اتنی بھی یاریاں نہ پالے کہ رب رسول کا نافرمان ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. میں تم بعض کتاب کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. اور یہ حکم جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنوں کو آزاد کرواؤ، وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنوں کو قتل بھی نہ کرو اور انہیں گھر سے نکالو بھی نہ. کچھ مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو. اس سے ثابت ہوا ایمان یہ ہے کہ پورے کا پورا مانا جائے.
کیا مانا جائے؟ پورے کا پورا مانا جائے، کسی بھی بات کا انکار نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، میں جو بھی بندہ تم میں سے یہ حرکت کر رہا ہے اس کی سزا دنیا میں ذلت ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ ذلت ہے۔ اور بیوم القیامت ہے، اور رہا قیامت کے دن تو یردون الی اشد العذاب، تو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، سب سے سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ ذہن میں رہے اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، میں یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی لے لی ہے۔ آخرت کو چھوڑ دی ہے، آخرت بیچ دی انہوں نے دنیا کے بدلے میں، دنیا لے لی انہوں نے آخرت چھوڑ دی۔ اور فرمایا فلا یخفف، ہر وہ بندہ جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر، جو کہ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یہ جہان میٹھا تو اگلا کس نے ڈٹھا، کہتے نہیں کہتے؟ ہاں یہی میٹھا ہے بھائی، اگلا کس نے دیکھا ہے؟ چھوڑو، یہی مل رہا ہے نقد، وہ ادھار کون کرے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یخفف عنہم العذاب، جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔